نعرہ صلوات مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا شوہر ملا تو خالق کا مشکل کشا ملا بیٹا بھی وہ شہید رہے کبریا ملا ہر ایک اپنے مرتبے میں کیا انتخاب ہے اور زہرا ہے بے نظیر علی لاجواب ہے زہرا ہے بے نظیر علی لاجواب ہے مریم سے بھی جب جگر بندے پیمبر فاطمہ کا نازنین عاشق اللہ فرزند امیر المومنین جور زخموں سے ہوا وہ رکھے سجدے میں زمین عرض یوں کرنے لگا حق سے کہ رب العالمین میں نے تو وعدے پہ جان دے اور نمو سے آہ کے اور یا الہی بخش دے امت رسول اللہ کی جب نعرہ صلوات
بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، ہم بترابیوں کو ہے خاک شفا پسند، ہم بترابیوں کو ہے خاک شفا پسند، تو یہ اپنی اپنی تباہ ہے، کس کو کیا پسند، یہ اپنی اپنی تباہ ہے، کس کو کیا پسند، ہم کو ہے ہوئے پسند، تمہیں حرملا پسند، بلبل کو گل نعرہ صلوات جب آخری سلام کو آئے شہ خدا، اصغر کا خون تھا ماتھے پا، شین ملا ہوا، سجاد کے قریب گئے، شاہ کربلا الحمد پر کے سینہ عابد پہ یہ کہا، اے بے کسوں کے قافلہ سالار الوداع، تم کو شفا ہو عابد بیمار الوداع، جب آخری سلام کو فاتحہ۔ شام والوں نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں، شام والوں نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں، بے وطن ہوں تمہاری مہمان ہوں، بے وطن ہوں تمہاری مہمان ہوں، اس قدر مجھ پہ
پہ سختیاں کیوں ہیں؟ شام والوں نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں؟ یہ جو بچی ہے زخمی کانوں کی، میرے آنچل میں منہ چھپائے ہوئے، یہ جو بچی ہے زخمی کانوں کی، میرے آنچل میں منہ چھپائے ہوئے، ارے تم نے اس کو تماچے مارے ہیں، تم نے اس کو تماچے مارے ہیں، اور چھینی یہ بالیاں کیوں ہیں؟ شام والوں نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں؟ بھائی بیٹے نثار کر کے میں کوہ رنج و الم سے گزری ہوں، بھائی بیٹے نثار کر کے میں کوہ رنج و الم سے گزری ہوں، پھر بھی مجھ سے یہ پوچھتے ہو تم، پھر بھی مجھ سے یہ پوچھتے ہو تم، تیرے ہونٹوں پہ سسکیاں کیوں ہیں؟ شام والوں نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں؟ چل کے ہاتھوں کے بل گئی تھی میں بھائی کی لاش پہ سرے مقتل، چل کے ہاتھوں کے بل گئی تھی میں بھائی کی لاش پہ سرے مقتل، ارے پوچھو ان جلتے پتھروں سے ذرا، پوچھو ان جلتے پتھروں سے ذرا، زخمی میری ہتھیلیاں کیوں ہیں؟ شام والوں نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں؟ قتل اب سب کو کر چکے ہو تم، خوف سیدانیوں سے کیسا ہے؟ قتل اب سب کو کر چکے ہو تم، خوف سیدانیوں سے کیسا ہے؟ اتنے ہی سورماگے تم ہو، اتنے ہی سورماگے تم ہو، باندھی میری ہتھیلیاں کیوں ہیں؟ شام والوں نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں؟ بے وطن ہوں تمہاری مہماں ہوں، بے وطن ہوں تمہاری مہماں ہوں، اس قدر مجھ پہ سختیاں کیوں ہیں؟ شام والوں نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں؟ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ چار مصرعے اصحالِ ثواب کے مجلس کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ رفتہ رفتہ در شاہ ہدا تک آ گئے، رفتہ رفتہ در شاہ ہدا تک آ گئے، اور
زندگی پیارے تھے ان کو کربلا تک آ گئے، زندگی پیارے تھے ان کو کربلا تک آ گئے، ہم مادر شبیر کو دینا ہے پرسا اس لیے، مادر شبیر کو دینا ہے پرسا اس لیے، اپنا غم ٹھکرا کے ہم فرش عزا تک آ گئے، اپنا غم ٹھکرا کے ہم فرش عزا تک آ گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کو۔ ایک مطلع دو تین شعر علی اکبر اسلام کے حوالے سے پیش کریں، سماعت فرمائیں۔ اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، اے حر تیری قسمت کا عجب چمکا ستارہ ہے، اے حر تیری قسمت کا عجب چمکا ستارہ ہے، کیا صبحوں میں دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، کیا صبحوں میں دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا۔
فاتحہ. بسم اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسبة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. الصلاة والسلام على النبي المكي الأمي القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد نادى عليا مظهر العجائب تجده أنا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وعلي ابوا هذه الامه. صلوات پر محمد. مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ابن حسن صاحب عرف مگن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. صلی اللہ صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. سامعین گرامی اور مومنین ذوی الاحترام، ایک مرد مومن اور صاحب تقوی
اور صاحب برا کی ایصال ثواب کی یہ مجلس اعزا منعقد ہے، جن کی قوم کے نام بڑی خدمات ہیں۔ اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اس وقت، ان کے چلے جانے سے یقیناً قوم کا ایک بہت بڑا خسارہ ہوا ہے، اور یہ قوم بلکہ عالم انسانیت ان کی روحانی خدمات سے محروم ہو گئی۔ یہ مجلس اعزا کل کی مجلس چہلم کا پیش خیمہ ہے۔ اولاً ہی مرحلے میں عرض کر دوں کہ جتنی لفظیں کہوں گا اس کا مقصد صرف اور صرف مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہوگی۔ میں مجلس ایسی نہیں پڑھتا کہ جس میں ہنگامہ خوب ہو، اور کسی بچے سے جب پوچھا جائے کہ کیا پڑھا تو شاید اسے ایک لفظ بھی یاد نہیں رہ جائے، یا کھل کے سیدھے کہہ دوں کہ دو قوم کو آپس میں ٹکرا کے میں ممبر سے داد لینے کا عادی نہیں، اس لیے کہ عزاداری قوموں کو سمیٹنے کا نام ہے، بکھیرنے کا نام نہیں ہے۔ عزاداری نزدیک بلانے کا نام ہے، دور بھگانے کا نہیں ہے۔ عزاداری اسلام کو فروغ دینے کا نام ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کا نام نہیں ہے۔ ممبر عزاداری کو فروغ دینے کے لیے ہے، عزاداری کا دائرہ کم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے پیغمبر گرامی کی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا عنوان بحث کیا ہے۔ آج کی مجلس کا ہمارا عنوان ہے اسلام میں باپ کی عظمت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے ان موضوعات پر مجلس شاید بہت کم ہوتی ہے اور خطبہ پڑھتے بھی کم ہیں، لیکن باب شہر علم کہ در کا ایک ادنا سا بھکاری ہونے کی حیثیت سے میری یہ کوشش رہتی ہے کہ ان موضوعات پر جن پر گفتگو نہیں ہوتی ہے میں وہ باتیں عوام تک پہنچاؤں، اس لیے کہ ہم کو لفافے کی پرواہ جناب سیدہ سے رہتی ہے، آپ سے نہیں رہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد والا۔ اسلام میں باپ کی عظمت کیا ہے؟ موت پروردگار عالم کا اٹل وعدہ ہے، یہ آ کے رہے گی، اس سے کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا۔ وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اسے بالآخر مرنا تو پڑے گا، اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن موت ہر چیز کو نہیں آ سکتی، ہر کسی کو تو آئے گی، ہر چیز کو موت ایک پورا چیپٹر ہے۔ میں تھوڑا سہارا لے رہا ہوں کہ میں اپنے بیان تک پہنچوں۔ موت ہر کسی کو آئے گی، ہر چیز کو موت نہیں آ سکتی۔ موت صرف اسی چیز کو آ سکتی ہے جو کثیف ہو، یعنی جو جگہ گھیرنا جانتی ہو، جس کے اندر مادیت پائی جاتی ہو۔ نور کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر نور کو موت آتی تو ہم محمد اور آل محمد کے موت کے قائل ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ نور کو موت آتی ہی نہیں ہے، نور کو موت آتی ہی نہیں ہے، بلکہ بڑا جملہ آپ سے کہوں کہ موت آدمی کو آتی ہے، رسول اور آل رسول کو نہیں آتی۔ موت آدمی کو آتی ہے، رسول اور آل رسول کو۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا ہمارے رسول اور ان کی آل آدمی نہیں ہے؟ جی نہیں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ آدمی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا اور سمجھ لیا کہ وہ آدمی نہیں ہے تو اسلام کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہی واضح ہو جائے گا۔ محمد اور آل محمد آدمی۔ آپ باندھوی کیوں ہیں صاحب؟ اس لیے کہ آپ باندھا کے رہنے والے ہیں، تو جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے، یعنی جس سے جس کا سلسلہ مل جائے، اس کی طرف اسے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ آپ رضوی کیوں ہیں؟ کہنے لگے ہم امام رضا کی نسل سے، اس لیے رضوی۔ آپ کاظمی کیوں؟ کہنے لگے ہم امام کاظم کی نسل سے، اس لیے کاظمی۔ میرے عزیزو، آدمی اسی
اسی طریقے سے وہ ہوتا ہے جو آدم کی اولاد ہو. جو آدم کی اولاد ہو وہ آدمی ہوتا ہے. مگر یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آدم کی اولاد نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے. ذرا سی توجہ دیجئے تو میں جہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں تو آل محمد آدمی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اسی لیے ہم سوتے ہیں تو ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ سوئیں گے تو نبی کی طرح سوئیں گے. اور رات بھر کفار دھوکے میں رہے گا کہ نبی سو رہے ہیں کہ یہ علی سو رہے ہیں. تو چونکہ یہ آدمی نہیں ہے اس لیے ان کی فطرتیں الگ ہیں. ان کو جسم کے سانچے میں اس لیے ڈھالا گیا کہ ہماری ہدایت ہو سکے. توجہ عزیزان محترم. تو موت اس چیز کو آتی ہے جو جگہ گھیرتی ہے, جو کثیف ہوتی ہے. اسی لیے اللہ میاں کو موت نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کسی جگہ کو گھیرتا ہی نہیں. وہ ہے اسی لیے ہے کہ وہ کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں, یعنی ہر جگہ پہ موجود ہے. مان لیجئے تو شہر کے گردن سے زیادہ قریب ہے اور دیکھ لیجئے تو اتنا دور ہے کہ دور دور نظر نہیں آتا. یہ اس کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ذرا سا توجہ دیتے چلے جائیں. دور دور تک وہ نظر نہیں آتا. تو جو چیز جگہ کو گھیرتی ہے اسے موت آتی ہے, جو چیز جگہ کو نہیں گھیرتی اس کو موت نہیں آتی. یہی وجہ ہے آدمی کو موت آتی ہے, آدمیت کو موت نہیں آتی. شخص کو موت آتی ہے, شخصیت کو موت نہیں آتی. توجہ ہے کہ نہیں؟ شخص کو موت آتی ہے, شخصیت کو موت نہیں آتی. انسان کو موت آتی ہے, کردار کو موت نہیں آتی. اصل میں معرفت کا ذریعہ انسان نہیں ہے, معرفت کا ذریعہ اس کا کردار ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. معرفت کا ذریعہ اس کا کردار ہے. جانتی تو دنیا حسین کو بھی ہے اور جانتی دنیا یزید کو بھی ہے, مگر ایک پر درود بھیجتی ہے دوسرے پر لعنت بھیجتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کا ذریعہ انسان نہیں, اس کا کردار ہوا کرتا ہے. صلوات علی محمد والے. توجہ عزیزان محترم. دیکھیں شروعاتی دور تھا, یہ نعرہ لگ گیا ہے. اب اس کے بعد نعرہ لگے تب میں سمجھوں گا کہ مجلس کامیاب ہے, اس لیے کہ اب تو اصل میٹر پہ آ رہا ہوں. دیکھیں کبھی کبھی اسٹارٹنگ میں کچھ اچھی چیزیں کھلائی جاتی ہیں تاکہ اگر بعد والی کچھ چیزیں آئیں بھی تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ تھوڑا سا میچ ہو جائے. یہ ہمارا طریقہ ہے اور ہم 2-4 ٹیبلٹ ایسی رکھ کے چلتے ہیں, وہ بیچ بیچ میں آپ کو دیں گے انشاءاللہ. پریشان نہ ہوئیے, مجلس بہت لمبی پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن اتنی پڑھوں گا کہ تاکہ ایصال ثواب ہو سکے. توجہ عزیزان محترم. تو جیسے شخص کو موت آتی ہے شخصیت کو موت نہیں آتی. آدمی کو موت آتی ہے, آدمیت کو موت نہیں آتی. جسم مرتا ہے, روح کو موت نہیں آتی. اسی طریقے سے کسی کے والد کو موت آتی ہے, ولدیت کو موت نہیں آتی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آگے موضوع بذرا مجھے سنبھالیے گا اس موقع پہ. ہاتھ جوڑ کے بڑی توقع ہے آپ سے کہ میں تمام جگہ گھوم کے آیا ہوں اور آپ پہ بھروسہ کر رہا ہوں کہ آپ اس موضوع کو سنبھالیں گے. کسی کے والد کو موت آتی ہے, ولدیت کو موت نہیں آتی. اس لیے کہ اگر ولدیت کو موت آ جاتی تو اس کے نام سے یہ نام ہٹ جاتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ولدیت کو موت آتی تو اس کے نام سے یہ نام ہٹ جاتا. مگر سچائی یہ ہے کہ یہ نام کبھی جدا ہی نہ ہوا. اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے تو ولدیت, اسکول سے مارک شیٹ ملی تو ولدیت, اسکول سے نکلنے لگے تو ولدیت, کوئی انعام حاصل کیا تو ولدیت, کوئی عزت پائی تو ولدیت. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آدھار کارڈ بنوانے گئے ولدیت, پاسپورٹ بنوانے گئے ولدیت. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیاوی مثالیں دے رہا ہوں. آدھار کارڈ بنوائیے ولدیت, پہچان پتر بنوائیے ولدیت, پاسپورٹ بنوائیے ولدیت. حتیٰ اگر مر جائیے تو قبر میں اگر تختی لگے گی تو ولدیت کے ساتھ. مجھے تعجب ہے کہ وہ انسان کے جس سے
لمحے کے لیے اس کی ولدیت جدا نہیں ہو رہی ہے، وہ بچہ باپ سے جدا ہو کے زندہ کیسے ہے؟ وہ بچہ باپ سے جدا ہونے کے بعد زندہ کیسے ہے؟ اب اس موقع پر پیغمبر کی حدیث پورے جلال سے بڑھ رہی ہے، پیغمبر کی حدیث پورے جلال سے بڑھ رہی ہے۔ فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کو ایک دن کے لیے ناراض کیا، پروردگار عالم اس سے 3 دن کا رزق اٹھا لے گا۔ جس نے اپنے باپ کو 2 دن کے لیے ناراض کیا، اسے پروردگار عالم 6 دن کا رزق اٹھائے گا، سلسلہ چلا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے باپ کو 40 دن تک ناراض کر دیا اور اس سے منایا نہیں تو فرمایا کہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، چاہے وہ کربلا زیارت کر کے آئے، چاہے وہ نجف زیارت کر کے آئے، چاہے وہ پیش خان ہو، چاہے وہ مرثیہ خان ہو، چاہے وہ نوحہ خان ہو، چاہے وہ مجلس پڑھتا ہو، چاہے وہ مجلس میں نعرہ لگاتا ہو، چاہے وہ واہ واہ کرتا ہو، چاہے وہ مولوی صاحب کے پہلو میں بیٹھتا ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے، چاہے وہ مولوی صاحب کی خدمت کرتا ہو، مگر باپ راضی نہیں تو ہم سے کوئی رابطہ؟ یا رسول اللہ، ارے اس نے اپنے باپ کو ناراض کیا ہے، آپ تو امت کے باپ ہیں نا، آپ راضی رہیے، آپ کاہے ناراض ہو گئے؟ کیا سمجھے نہیں اسلام کا فلسفہ؟ ہم اسے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو اپنے باپ کا نہ ہو سکا وہ حسنین کے باپ کا کیا؟ صلوات بڑھیے من دیکھیں، کربئی معذرت کے ساتھ میری توقع کے برخلاف جا رہا ہے یہ پورا مجمع۔ میں نہیں سوچ کے آیا تھا کہ مجھے داد ملنے والی ہے، اس لیے کہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں ذاکر اول ہوں، 40ویں کا پیش خیمہ ہوں۔ توجہ عزیزان محترم، کل انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، قبلہ گلزار صاحب بہت بہترین اور بہت موثق اور بڑے اچھے خطیب ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، تو فرمایا کہ ہم یہ راستہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو اپنے باپ کو راضی نہ کر سکا وہ ہمیں کیسے راضی کرے گا؟ جو اپنے باپ کی عظمت نہ پہچان سکا وہ امت کے باپ کی عظمت کیسے پہچانے گا؟ کیسے پہچانے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس سے راضی جس سے اس کا باپ راضی، علی اس سے راضی جس سے اس کا باپ راضی، حسن اس سے راضی جس سے اس کا باپ راضی، حسین اس سے راضی جس سے اس کا باپ، توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اس کا باپ راضی۔ یہ جو بوڑھا اور تھر تھراتا ہوا وجود ہے جس نے تمہیں کما کما کے اتنا کھلایا کہ اپنے پاؤں کو کمائی کی وجہ سے اور دوڑ دوڑ کے اتنا کمزور کر لیا کہ آج یہ ڈنڈا اور بیساکھی لے کے چلنے کے قابل ہو گیا، اس کمزور وجود کو کمزور نہ سمجھو، پروردگار عالم نے اس کی کمزوری میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ یہ چاہے تو اپنی نہیں سے نبی کو ناراض کر دے اور چاہے تو اپنی ہاں سے پیغمبر کو راضی کر لے، چاہے تو اپنی ہاں سے پیغمبر کو راضی کر لے۔ یا نبی، آپ طٰہٰ بھی ہیں، آپ یاسین بھی ہیں، آپ مزمل بھی ہیں، آپ مدثر بھی ہیں، آپ سراج بھی ہیں، آپ منیر بھی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں، آپ جود اول بھی ہیں، آپ وجود اول بھی ہیں، آپ صاحب معراج بھی ہیں، آپ صاحب لولاق بھی ہیں، آپ صاحب صاحب کلکفا کے سردار بھی ہیں، یا نبی آپ کہت الفقراء بھی ہیں، آپ ملاذ الغرباء بھی ہیں، آپ سردار عرب والعجم بھی ہیں، آپ قندیل باب حرم بھی ہیں، آپ سب ہیں، آپ کی ساری عظمتیں ہم کو معلوم ہیں، آپ کملی والے، آپ چادر والے، آپ کی رفتار پہ قرآن قربان، آپ کی گفتار پہ قرآن قربان، آپ کی نمازوں پہ قرآن قربان، آپ کے سکوت پہ قرآن، آپ کی صلح پہ قرآن قربان۔ یا نبی سب معلوم ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ ایک باپ کے ناراض ہونے کی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کسی فوج یا کسی گروہ کا
اگر سردار ناراض ہو جائے کسی سے تو لشکر راضی رہے گا؟ نہیں نا، لشکر خود بخود ناراض ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ ابھی کوئی گستاخی کر کے ہم سے چلا جائے، آپ راضی رہیں گے اس سے؟ نہیں نا. ہر آدمی کہے گا کہ بھائی یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس ناراضگی سے ناراض ہو گیا تو پورا مجمع ناراض ہو گیا. اب جلدی سے بتائیے ہم کو کہ علی کس کے سردار؟ نہیں پہلے ذرا اوپر سے آئیے. نبی کس کے سردار؟ انبیاء کے سردار نا. تو پھر کہیے کہ اگر کسی نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا تو اس کا مطلب کہ خالی نبی راضی نہیں، آدم اس سے ناراض، نوح اس سے ناراض، ابراہیم اس سے ناراض، عیسیٰ اس سے ناراض، موسیٰ اس سے ناراض. ارے نوجوانوں نالائقو، کس خوش فہمی میں بیٹھے ہو؟ تم نے جو ایک باپ کو ناراض کر دیا تو 24 لاکھ، ارے 1,24,000 نبی، 1,24,000 نبی تم سے راضی. اچھا آپ جلدی سے بتا دیجئے، جس سے نبی راضی اس سے علی راضی، اور جس سے نبی ناراض، جس سے نبی ناراض اس سے علی ناراض. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعرہ خوب لگایا، علی راضی نہیں ہوئے، مجلس خوب سنی، علی راضی. اب مجلس تو سنی شیعہ سب کے لیے پڑھتا ہوں. میں تو خود کہہ چکا ہوں کہ جتنا بڑا شیعہ ہوں اس سے بڑا سنی ہوں، اور جتنا بڑا سنی ہوں اس سے بڑا شیعہ ہوں. اور رات کے اندھیرے میں ہر وقت دلیل دیتا ہوں تاکہ آواز چارپائی پہ سونے والے، چارپائی کے نیچے سونے والے، چبوترے پہ بیٹھنے والے، گلی میں رہنے والے، اور یہ سوچ کے کہ شیعہ کی مجلس ہے نہ آنے والے، یہ سب سن لیں. اصلاً مجلس کا تعلق شیعہ سے ہے ہی نہیں جی. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجلسوں کا تعلق شیعہ سے ہے تو وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. اس لیے کہ ہدایت کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا. ارے صاحب نہیں سمجھے، سورج کا تعلق کسی قوم سے نہیں ہوتا. یہ نکلے گا تو سب کو روشنی دے گا، جو ہے کہ نہیں ہے. چاند کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، گلاب کا تعلق کسی مذہب سے. کبھی دیکھا گلاب کو پوچھے گا صاحب آپ سنی آپ کو خوشبو دیں گے، آپ شیعہ ہے آپ کو خوشبو نہ دیں گے؟ کبھی سنا؟ نہیں نا. جو بھی اس کے قریب جائے گا وہ خوشبو پائے گا، تو جو بھی فرش اعضا پہ آئے گا وہ ہدایت پائے گا. صلوات علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں. تو عزیزان محترم، جس نے باپ کو ناراض کیا اس سے تمام انبیاء ناراض ہو گئے. خالی نوح کے بیٹے کا قصہ سن کے مسکراتے ہیں. کبھی یہ تو سوچئے کہ کبھی آپ بھی نوح کی اولاد کی طرح تو نہیں ہو گئے. وہ تو کم سے کم بچنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، اور تمہارے پاس جب عذاب کا طوفان آئے گا تو باندھا میں تو بڑی دور پہاڑ ہے، وہاں تو آدمی جا بھی نہیں پائے گا. توجہ فرمانا ہے کہ نہیں؟ اچھا صاحب، تو نبی ناراض، جس سے باپ ناراض اس سے نبی ناراض. بور تو نہیں ہو رہے نا؟ آپ سوچتے کہ یار 10 بجے رات میں ممبر پہ چڑھا ہے علی علی کر کے اتر جاتا. ارے اس مجمع کے سامنے کیا علی علی کروں، یا اس زمانے کے سامنے معذرت کے ساتھ کیا علی علی کروں؟ اسے حسنین کے باپ کی عظمت کیا سمجھاؤں جو اپنے باپ کی عظمت نہیں جانتا؟ ہم تو زینے سے چڑھنے کے عادی ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں عقیدے کا ایکسیڈنٹ کم ہوتا ہے. توجہ فرمانے کے نہیں؟ بہت توجہ عزیزان محترم، بہت توجہ. ہمارے کچھ اہل سنت بھائیوں کو جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں، ان کی جوتیاں میرے سر پہ ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ مجلس میں علی علی کرتے، نبی کا ذکر نہیں کرتے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ صاحب ہم کو نبی کا ذکر اب کرے بھی کیسے؟ اس لیے کہ علی کہہ رہے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو ہم دنیا کو علی علی کر کے یہ بتاتے ہیں کہ سمجھ تو لیجئے کہ جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا. توجہ ہے. ہم علی کی ذات کو نبی کے تعارف کا ذریعہ بناتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ جسے نبی نے اپنی گود میں پالا، جسے اپنے بستر پہ سلایا، جسے اپنی زبان چسائی، جسے اپنی بیٹی دی، وہ علی کیسا ہے. پھر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کیسا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب پالنے والا ایسا ہے، جب پلنے والا ایسا ہے تو پالنے والا
कैसा होगा? तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम। तो साहब नबी जी राजी नहीं, अगर बाप आपके राजी नहीं और नबी जी राजी नहीं तो अली भी राजी नहीं। तो अली किसके सरदार? वलियों के सरदार साहब, तमाम वलियों के, औलिया के सरदार। तो इसका मतलब कि नबी राजी नहीं तो अली राजी नहीं, अली राजी नहीं तो सारे वली राजी नहीं। जाते रहिए आप मज़ारों पर, चूमते रहिए मज़ारों को, अगरबत्तियां जलाते रहिए, हालात न सुधरेंगे, हालात न बदलेंगे। क्यों? इसलिए कि जब सरदार ही राजी नहीं है, हाय हाय, तो जिसके सदके में कब्र में सोने वाला वली बना है वो राजी कैसे होगा? अली को राजी करो, अली को राजी करो। का कैसे राजी करे? क्या करे? मजलिस करे का? नहीं नहीं। मातम करे का? नहीं नहीं। करबला जाएगा? नहीं नहीं। नजफ जाएगा? नहीं नहीं। शाम जाएगा? नहीं नहीं। नारा लगाएगा? नहीं नहीं। लोगों को कलमा पढ़वा देगा? नहीं नहीं। दूसरों को जाके तबलीग करेगा? नहीं नहीं। क्या बेहतर ये है कि अपने बाप को राजी करो, अपने बाप को राजी करो। तो अली राजी। देखिए अली तो बहुत सारे वलियों के सरदार हैं, मगर दो वली का नाम बड़ा मशहूर है। एक निजामुद्दीन में निजामुद्दीन औलिया, दूसरे अजमेर में ख्वाजा अजमेरी। ये दोनों वली है ना, पूरा एतकाद है, पूरा यकीन है आपको। तो सुन लीजिए, सुनिए सुनिए कि निजामुद्दीन के मजार पे जाके चादर चढ़ाने से पहले यह सोच लीजिए कि ठंडक आ गई है, बाप के पास कंबल है कि नहीं है। ख्वाजा अजमेरी के मजार पे चादर चढ़ाने से पहले यह सोच लीजिए कि ठंडक आ गई है, बाप के पास अच्छा बिस्तर है कि नहीं है। अगर बाप को अच्छी शाल खरीद के न दी ओढ़ने को, अच्छे बिस्तर का इंतजाम न किया और ये ठंडक में ठुठुरता रहा और टिकट करा के अजमेरी के मजार पे चले भी गए, तो अजमेरी के मजार पे जो चादर चढ़ाई है ना, वो अजमेरी अपने हाथों से तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। वो चादर अजमेरी तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। कहेंगे क्यों भैया? ले लीजिए, इतनी दूर से आया है, यूपी से आया है, अजमेर चल के आया है, चादर चढ़ाई अकीदत से, रहने दीजिए। ख्वाजा अजमेरी जवाब देंगे कि जिसकी गैरत इतनी मर चुकी हो कि जो अपने जिंदा बाप को चादर नहीं ओढ़ा सकता, वो हम जैसे कब्र में सोने वालों को अगर चादर उड़ा रहा है तो इसमें कौन सा कमाल है? कमाल था कि बाप के शाने पे चादर रख देता, बाप के शाने पे चादर रख देता तो हम भी राजी होते। हम जो राजी होते तो अली राजी होते, और अली जो राजी होते तो नबी राजी होते, और जो नबी राजी होते तो खुदा राजी होता। तवज्जो है कि नहीं है? खुदा राजी हो जाता। मेरे अजीजो, ये कमजोर वजूद जिसे अच्छे कमरे से निकाल के दालान वाले मिट्टी के कमरे में रख दिया है और वो टूटी सी चारपाई पर भी रह के शुक्र खुदा कर रहा है, अल्लाह उसकी औकात और उसकी हैसियत बता रहा है कि उसे कमजोर न समझना। आवाज कुदरत है कि शन ताकतवर वो नहीं होता जिसे तू बनाए, ताकतवर वो होता है जिसे हम बनाए, जिसे हम बनाए वो ताकतवर होता है। इसके बगैर बख्शिश नहीं, इनके बगैर शफात। कहाँ शफात लोगे जाके? रसूलुल्लाह शफात करेंगे ना, हजरत अली शफात करेंगे ना जी। पैगंबर की जो हदीस है कि कुछ लोग कौसर से हकाए जाएंगे, उसमें यह भी गिरोह शामिल है जिससे उसका बाप राजी। या अली, हम आपके रोजे पे गए थे पैसा खर्चा करके, हैं आपका मज़ार चूम के आए हैं, आपका मज़ार चूम के आए हैं। अली फरमाएंगे लानत हो तुझ पे, तू मेरा मज़ार चूमने आया 50,000 रुपए खर्च करके, लेकिन 60,000 रुपए का तेरा बाप कर्जदार है, जिसे कर्जा देने वाला रोजा के ताना सुनाता है। तू कौन सा पैसा मुझे दिखाने आया? तू कौन से टिकट करा के मेरे पास आया? सुन, अगर तू अपने बाप की इज्जत बचा लेता तो हम समझते कि तुमने हमारी इज्जत का ख्याल
रखा। या मौला इतना नाराज न होइए। कहा नाराज होने की वजह तो है हम अपने मामले में कभी गजबनाक हुए ही नहीं। हमने तो अपने सर पे तलवार चलाने वाले को भी माफ करने की कोशिश की और बेटे से कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद हकदार हूं, न रहा तो सिर्फ एक ज़र्ब लगाना। मेरा अखलाक तो आलम इस्लाम में मशहूर है। हमने अम्र बिन अब्दवत को पछाड़ा और सीने से उतर के चले आए और थोड़ी देर के बाद फिर जाके उसका सर कलम किया। हमारा अखलाक तो कमाल पे है। या अली फिर ये जो आपको अपना शिया कहता है, अपने आप को आपका, इससे इतना नाराज ना हो, ये ईगो डाउन हो जाएगा, बड़ी बेइज्जती होगी। कल लगे यही तो भूल है, मेरा शिया वो होता ही नहीं जो अपने बाप की इज्जत करना नहीं जानता। जो है कि नहीं है, अगर ये मेरा शिया होता तो ये अपने बाप की इज्जत करना जानता। हमारी तालीम इसके पास होती। ये व्हाट्सएप 4 घंटा चलाने के बजाय 1 घंटा नहजुल बलागा भी पढ़ता। 2.5 घंटे रात तक गैर लोगों से चैटिंग करने के बजाय थोड़ी सी मेरी तालीम पे भी ख्याल करता, थोड़ा सा ध्यान देता। लेकिन इसने ऐसा किया ही नहीं। इसने मुझे तो अपनी शोहरत का जरिया बना रखा था। इसलिए हमें ऐसे शियों की जरूरत हमें नहीं है। नाराज तो नहीं हो रहे आप? नाराज होएगा तो बता दीजिएगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पीछे वाला मजमा सलवात नहीं पढ़ रहा है, लग रहा कुछ टैबलेट इस्तेमाल करनी पड़ेगी मुझे। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए मैं ये चाह रहा हूं कि एक आदमी भी अगर यहां से सुधर के उठा, समझ रहे हैं, तो ये मजलिस मरहूम के लिए क़यामत तक ईसाले सवाब का जरिया बन जाएगी। मुझे इस बात की फिक्र है। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत तवज्जो। बाप राजी तो सब राजी, बाप नाराज तो सारा का सारा सिस्टम इस्लाम का पूरा नाराज, पूरा का पूरा सिस्टम इस्लाम का नाराज है। इस्लाम के निज़ाम को अगर राजी रखना है तो बाप को राजी रखना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि जिससे उस्ताद नाराज उससे शागिर्द, जरा सा बोलिए, बोलने में मज़ा आता है। देखिए ये जो मजलिस है ना, क्लास रूम है। ये इल्म झाड़ने की जगह नहीं है कि हमने खूब लंबी लंबी आयतें पढ़ी, आप तो सोचा इमरान क़दीरी बहुत जानने वाले हैं, और उसके बाद हम धीरे से गाड़ी पकड़ के निकल गए और आप बाद में जब फंस गए कि ये आयत का तर्जुमा कैसे, 2-4 ठो कमेंट मार दिए हमने, आप मोहल्ले में उलझ गए। हम तो निकल लिए यहाँ से, साल भर के लिए फंस आप गए। लिहाजा ऐसे लोगों से होशियार रहिए। एक सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं तो सीधे सीधे पूछता हूँ इस गांव में भी और जहाँ भी जाता हूँ, कल मजलिस में इतनी भीड़ रहती थी जितनी आज है? कल तो बहुत मजमा रहा होगा मेरा ख्याल, इमामबाड़े से बाहर तक। क्या हो गया ये? किसने कर दिया? कुछ तो हमने गलती किया, कुछ आपने गलती किया। हमने गलती ये किया कि हमने पढ़ा क्यों, आपने गलती की कि हमको बिठाया क्यों। सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे अजीज़ो, बाप जिससे नाराज उससे सब नाराज। तो साहब उस्ताद नाराज तो शागिर्द भी नाराज। तो ये बताइए कि हजरत अली किसके उस्ताद? बोलिए साहब, डरते का है? जिब्रील के उस्ताद ना, और जिब्रील शागिर्द। तो इसका मतलब यह है कि अली नाराज तो जिब्रील। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई नेक साथी किसी से नाराज हो तो उसके दूसरे साथी उससे खुश रहेंगे? वो भी तो नाराज ही रहेंगे ना, है? तो इसका मतलब यह है कि अली अगर नाराज तो सलमान नाराज, अबूजर, तिरिम्मा, मिक़दाद सब नाराज है। अच्छा अब मैं पलट रहा हूं, ये बताइए कि चाहते हैं कि सलमान राजी रहे? अब बोलिए, चुप मत रहिए। चाहते हैं कि सलमान राजी रहे? कितने लोग चाहते हैं कि सलमान उनसे राजी रहे? हाथ उठाइए। बस 2-4 आदमी, पूरा मजमा चाहता है कि सलमान उससे राजी रहे। तो जब सलमान सहाबी के लिए ये है कि वो राजी रहे, तो अली, कितने लोग चाहते हैं कि अली राजी रहे?
नबी कितने लोगों से चाह रहे हैं कि राजी रहे? अच्छा, अल्लाह मियाँ सबसे राजी रहे। तो सैंपल है ना भाई, जब ये चाहते हैं कि नबी राजी रहे, अली राजी रहे, कुछ नहीं करना, बाप को राजी कीजिए। एक सलवात बोलिए मोहम्मद वाले। बाप को राजी कर लीजिए, सब राजी हो जाएंगे। तो साहब अली अगर नाराज तो जिब्रील नाराज। अब जिब्रील के साथी कौन कौन है सुन लीजिए जरा ध्यान लगा के। मीकाईल जी, इसराफील डरिएगा नहीं, इज़राइल मलकुल मौत, ये सब सरदार हैं। तो साहब जब एक सरदार नाराज है, जब सरदारों का सरदार नाराज है, देखिए नबी अली के सरदार, अली फरिश्तों के सरदार, तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये पूरा सरदार का जो अमला है ये नाराज, ये नाराज। अभी एक नाराजगी मैंने बचा के रखी है, उसको आखिर में पहुंचाऊंगा। ये नाराज तो जिब्रील नाराज, मीकाईल नाराज, इज़राइल नाराज, इसराफील नाराज। ये बताइए कि कोई अगर आपसे नाराज हो और कोई काम उसको अगर आप ही का करना पड़े तो कैसे करेगा? नहीं, भागिए नहीं। ये वो मामला है जिसपे सुलेमान भी पकड़ में आए, कब बैठ जाऊं का बैठिए नहीं, टिक जाऊं का टिकिए नहीं, का मतलब का जहां खड़े वहीं खड़े रहिए। कल लगे आप आए कैसे गए? का हमको किसी को रोकने की हिम्मत ही नहीं है, हम हर जगह पहुंच जाते हैं। का अच्छा आप मलकुल मौत है, खड़े रहे, रूह कब्ज कर ली। तो जब सुलेमान नहीं रोक पाए तो कोई मुसलमान क्या रोक पाएगा? तवज्जो है कि नहीं है? जब सुलेमान नहीं रोक पाए तो मुसलमान क्या रोक पाएगा? किसी मुसलमान के अंदर ताकत नहीं तो उसे रोके। अब साहब अब्बा को आपने नाराज कर दिया है, हमने, माफ कीजिएगा आपको कह दिया, पुराना मानिएगा, हमने अपने अब्बा को नाराज कर दिया, अब्बा को राजी नहीं किया, वालिद गिरामी हमारे नाराज रहे। आए मलकुल मौत साहब, अब उन्होंने देखा कि अच्छा इनके अब्बा राजी, हत्ता कि मौत के वक्त भी बाप राजी नहीं हुआ। चेहरा उठा के देखा, फरिश्तों को सब दिखता है ना भाई, देखा तो देखा अरे बाप रे बाप, जिब्रील नाराज, मीकाईल नाराज, इज़राइल नाराज, और निगाह उठाई का अली भी नाराज, नबी भी नाराज। उसके बाद और मालूम किया तो पता चला खुदा भी नाराज। अब बताइए कि वो रूह कैसे निकालेगा? रूह कैसे निकालेगा? गुस्से में निकालेगा। तो वो वाली हदीस से तो आपका नाम हट गया ना कि हमारे चाहने वालों की रूह ऐसे निकाली जाएगी जैसे फूल से खुशबू निकाल जाती है। और दूसरा जुमला अमीर कायनात का कि बाद लोगों की रूह ऐसे निकाली जाएगी जैसे कांटे पर रेशम डाल के खींच लिया जाए। तो इसी फहरिस्त पे हमारा नाम चाहते हैं कि आ जाए? नहीं चाहते तो बाप को राजी कीजिए, बात खत्म हो जाएगी, सारा मसला खत्म हो जाएगा। अब साहब देखिए, अब यहाँ तो किसी तरीके से संभल लिए, रूह निकल गई, उठा के बच्चों ने कब्र में डाल दिया। अब कौन आएंगे? मुनकिर और नकीर। तो ये बताइए कि जिससे अली राजी नहीं है उससे मुनकिर नकीर राजी होंगे? नहीं राजी होंगे ना। अच्छा चलिए, कब्र में जो हुआ सो हुआ, आगे निकलिए, महशर में पहुंचिए। फरमाया कि कुछ लोगों के आमाल जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक होंगे। अब गिनवा दूं, रोजा जो रमजान में रखा वो लटका हुआ होगा, न कबूल होगा न रद्द होगा। हज जो आपने किया दूसरे का एक कट्ठा दबा के, सूद का पैसा लेके, वो वाला जो हज आपने किया है या हमने किया है, उसकी हैसियत सुन लीजिए, उसकी हैसियत सुन लीजिए। इसकी हैसियत क्या है? का वो वाला हज भी लटका हुआ होगा। ज़ियारत इमाम हुसैन बहुत बड़ी चीज़ है, ज़ियारत का सवाब, मजलिस लटकी हुई है, सब कुछ लटका हुआ है। रोज़े महशर आएगा, हिसाब व किताब होगा, कापी बिल्कुल खाली, नामा अमाल में कुछ है ही नहीं। हुक्म हो जाएगा इसे जहन्नम में ले जाओ। जहन्नम में फरिश्ते ले जाएंगे, आदमी मुड़ के कहेगा बारे इलाहा, हमने इतना सब कुछ किया, वो कहाँ गया? का वो हमने कबूल ही नहीं किया। का क्यों? का वो देखो मुअल्लक है, मुअल्लक है, ना वो हम तक आया ना हम रद्द कर सके। का क्यों? का इसलिए कि तुम्हारे वालिदैन राजी नहीं थे। तब महशर में पता चलेगा कि बूढ़ी अम्मा की हैसियत क्या। वो जो बुढ़ा बाप है जिसकी डली पे आपने आफत कर दी है, जिसकी सुरती पे आफत कर दी है,
میں کیا کہوں، منبر سے نہیں کہنا چاہتا لیکن کہوں گا، جوانوں شرم نہیں آتی؟ بیوی کے لیے فیئر لولی لے آتے ہو، باپ کے لیے ڈلی کا انتظام نہیں کرتے، جبکہ اس کی خوبصورتی تمہیں بخشوانے والی، لیکن یہ اسی ڈلی کی وجہ سے اگر راضی ہو کے دعا دے دے، اسی صورتی کی وجہ سے راضی ہو کے دعا دے دے، اسی حقے کی وجہ سے، ارے ابا آپ کچھ زیادہ ہی ڈلی کھانے لگے آج کل، پہلے 1 مہینہ چلتی تھی، آپ 1 ہی ہفتے میں کھا جاتے ہیں، فلاں کو بلا کے بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ کل جب تمہیں یہ ٹافی دلواتے تھے تم خود بھی کھاتے تھے، محلے والے بچوں کو بھی بانٹ دیتے تھے، اس نے تو کبھی تم سے نہیں کہا کہ تم نے بانٹی کیوں، بلکہ ہمیشہ شاباشی دیتے تھے کہ شاباش بیٹا خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، اس نے تمہیں یہ تعلیم دی تھی، لیکن تم نے اس کا بالکل برعکس اسے دکھایا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، باپ کی شخصیت بڑی عظیم ہے، اعمال لٹکے ہوں گے، لوائے حمد کے نیچے امیر کائنات اور پیغمبر گرامی بیٹھے رہیں گے، اسے 2 فرشتے پکڑ کے لائیں گے، پوچھو، سوال و جواب ہوگا، پوری روایت کو نچوڑ رہا ہوں مسٹر حازم حسین نے جو لکھا، پوچھو کہ معاملہ کیا ہے، سوال ہوگا اتنے اعمال کے بعد بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ کہ تمہارے والدین راضی نہیں ہیں۔ والدین کو، یہ عجیب قسم کی روایت ہے، جبکہ محشر کے لیے روایت ہے کہ اس دن کسی کو کوئی پہچانے گا نہیں، لیکن والدین کا مقام دیکھیے، اس باپ کا مقام دیکھیے، کر رہا سامنے لایا جائے گا، تو پوچھو اگر یہ راضی تو اب بھی تمہارے ہاتھ میں جنت، اور اگر یہ ناراض تو اب بھی تمہارے ہاتھ میں جنت نہیں۔ میرے عزیزو، ایک ہاں اور نہیں پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ۔ اب اگر اجازت دے تو مجھے کہنے دیجئے کہ جنت اصل میں آسمانوں میں نہیں، جنت اصل میں کسی خدمت میں نہیں، جنت اچھے اعمال اور برے اعمال کا نام جہنم نہیں، بلکہ باپ کی رضا کا نام جنت ہے اور باپ کی ناراضگی کا نام جہنم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، ان کی رضا کا نام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ ایک جوان امام کی بارگاہ میں داخل ہوا ہے، شاگرد ہے امام کا، امام سے تعلیم حاصل کرتا ہے، جیسے ہی امام کے سامنے آیا، امام نے اس سے چہرہ موڑ لیا، ادھر آیا، ادھر موڑ لیا، پھر آیا، پھر امام نے، یک بعد دیگر 4-5 مرتبہ یہ امام نے عمل کیا، وہ گھبرا گیا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا کون سی گستاخی ہو گئی، چہرہ موڑ رہے ہیں۔ جانتے ہیں امام نے حکم دیا کہ اسے میری بزم سے باہر نکال دو، اسے میری بزم سے باہر نکال دو۔ اس نے روتے ہوئے امام سے پوچھا کہ مولا ہوا کیا ہے؟ کہا گھر میں کیا کر کے آئے ہو؟ وہ زخم بھر کے آؤ، ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ جملے آپ تک پہنچ جائے تو دعا دیجیے۔ دوڑا وہاں سے، ننگے پاؤں گھر کی طرف گیا، ایک بڑھیا ماں اور ایک بوڑھا باپ بیٹھا تھا، زمین پہ گر گیا، دونوں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیے، کہا آپ سے جو ناراض ہوئے ہم، اور آپ جو ہوئے ناراض ہم سے، تو اس کا عالم یہ ہوا کہ میرا امام آج مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا امام مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کہ اماں ابا آپ کو اسی امام کا واسطہ جو فرزند رسول ہے، میری غلطیوں کو معاف کیجئے، میری خطاؤں کو معاف کیجئے۔ بھائی باپ تو باپ ہوتا ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ آواز دی جا، میں نے بخشا، میرے خدا نے بخشا، میرے نبی نے بخشا۔ اب یہ سینہ چوڑا کر کے گویا کہ حور بن کے، نہیں توجہ کیا آپ نے، حور خالی وہ نہیں ہوتا جسے حسین معاف کرے، حور وہ بھی ہوتا ہے جسے والدین معاف کرے۔
اس لیے کہ جسے والدین معاف کرتے ہیں اسے حسین بھی معاف کرتے ہیں. اب اس سے سینہ چوڑا کیا، بزم حجت کی طرف، بزم امامت کی طرف چلا. امام نے جو اسے آتے دیکھا اپنے صحابیوں کو حکم دیا، یا ایھا التلامیذ، اے میرے صحابیوں اور میرے شاگردوں کھڑے ہو جاؤ اور اس آنے والے جوان کی شایان شان استقبال کرو. ناصر بھائی بیٹھے کیا؟ ارے صاحب تشریف لے آئیے. نہیں آ جائیے. آ جائیے ناصر بھائی. بھیا ہندوستان کا ماحول ہے، اس کو کیا کیجئے گا؟ وہاں آیت اللہ خامنہ ہی یہی پہنتے ہیں. اب اپنے یہاں ہندوستان میں ہے، کلچر ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. توجہ عزیزان محترم، بہت توجہ. ہم تو آپ کے ڈر کے مارے کبھی نہیں پہنتے، ورنہ میرا ماننا یہ ہے کہ مولوی ایسا ہو کہ مصلی پہ رہے تو امام، اور مصلی سے ہٹ جائے تو مجاہد، تب جا کے امت کی ہدایت ہوگی. ورنہ آدمی اصل میں پبلک کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ مولوی بالکل چوچو کا مربع ہو جی، مسجد کے ایک کونے میں پڑا رہے، اس کو دین دنیا سے کوئی خبر نہ ہو. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اتنا مطلب خطرناک مولوی ہو کہ تقریر اور مجلس میں فرق نہ جانتا ہو. اسے یہ معلوم نہ ہو کہ الیکٹرانک میڈیا اگر انٹرویو لے لے تو کیا دیا جائے، سوشل میڈیا پر کس طریقے کے لفظ استعمال کی جائے، اخبار میں اگر پرنٹ میڈیا میں کچھ دینا ہو تو کیا دے. مولوی بالکل مولانا کرار صاحب کا جملہ، مطلب دنیا سے اتنا دور ہو کہ کرتے کا دامن سکڑ کے اسپرنگ بن چکا ہوں. اور انگلش کے معاملے میں اتنا جاہل ہو کہ فاؤنٹین پین کو ٹن ٹن پین بولے. میرے عزیزوں سنیے، جو اپنے کو خود نہیں سوار پائے گا وہ آپ کو کیا سوارے گا؟ تو اپنے علماء کو عالمی بنائیے، انہیں گرفتار کر کے محدود مت کیجئے. ایک صلوات پڑھیے محمد توجہ عزیزان محترم. بھائی بات جلدی جلدی کرنی ہے، 35 منٹ ہو گیا ہے اور میں جلدی جلدی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ ہاں مطلب بعد میں سب لوگ ہم کو دوڑا نہ لیں آپ کے گاؤں میں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. توجہ عزیزان محترم، یہ محبت ہے بھائی جان کی. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ باپ کی عظمت میرے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیں کہ اماں امام ناراض ہیں، کہا معاف کیا. بابا امام ناراض ہیں، کہا معاف کیا. اب جو چلا سینہ کشادہ، چہرے پہ بشاشیت. امام نے فرمایا میرے طلبہ، میرے تلامید، میرے صحابیوں کھڑے ہو جاؤ اور اس کی شایان شان استقبال کرو. ابھی تک جو بزم سے نکالا گیا تھا، ابھی اسی بزم میں جب آیا ہے تو شان و شوکت بڑی عجیب ہے، دبدبہ بڑا عجیب ہے. ٹھیک ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. آپ میری طرف متوجہ رہیں، جلدی جلدی پیغامات دینے، وقت گزر جائیں گے ان سب چیزوں میں. توجہ عزیزان محترم، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام کی پد میں جو داخل ہوا، حتیٰ یہ کہ صحابیوں کے ساتھ ساتھ، اب بتائیے امام کے کیسے جلیل القدر صحابہ ہیں، سب کھڑے ہو گئے استقبال کے ساتھ. مسئلہ یہ نہیں کہ خالی صحابیت کھڑی ہوئی، کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو آیا تو امامت بھی استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، اور خالی کھڑی نہیں ہوئی بڑھ کے امام نے گلے سے لگایا اور پر
کرتے ہیں, ہم ایسے جوانوں کا استقبال کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. اتنا مجمع ہے, آواز تو جاری ہو. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. دیکھیں شیطان خالی بدن میں نہیں مائک میں بھی گھس سکتا ہے, لہذا ہاں بالکل خیال رکھیے گا. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے کی گفتگو عام طور سے ہوتی نہیں ہے. شیطان کیوں چاہے گا کوئی ایک آدمی سدھر جائے؟ وہ کب سے حضرت آدم کے دور سے مشن چلا رہا, اس کا مشن برباد ہو جائے گا. لہذا آپ اسے چیلنج کر دیجئے اور بالکل متوجہ ہو کے سنیے گا. توجہ عزیزان محترم, بہت توجہ. کہا خود بھی کھڑے ہوئے, صحابیوں کو بھی کھڑا کیا اور گلے لگایا, اور گلے لگا کے فرمایا میں ایسے جوانوں پہ فخر کرتا ہوں. کون فخر کر رہا بھیا؟ مولانا نہیں, مولوی نہیں. کسی پہ کوئی مولانا فخر کرے تو وہ پھولے نہیں سماتا, اور کسی پہ کوئی آیت اللہ فخر کر لے تو کہتے ہیں کہ اس کا مقام بہت بلند ہے. اور جس پہ خود حجت اللہ فخر کرے, جس پہ خود حجت اللہ فخر کرے, کہ مجھے ایسے جوانوں پہ فخر ہے کہ جو اپنے لیے اپنے شانوں کو جھکاتے ہیں, اپنے لہجے کو دباتے ہیں, ماں باپ کے قدموں میں گرتے ہیں, ماں کو راضی کرتے ہیں, باپ کو راضی کرتے ہیں. اور فرمایا ہے میرے صحابیوں گواہ رہنا کہ روز محشر جب جنت کا بٹوارا ہوگا تو ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں اور باپ کو کبھی چھوڑا نہیں, جنہوں نے اپنے ماں اور باپ کا کبھی ساتھ. جنت پہ جانے کی بڑی تمنا ہے, حج و زیارات سب کچھ کیا ہے, نماز خوب پڑھتے ہیں. یہ بھی تو دیکھیے ابا راضی ہیں کہ نہیں, اماں راضی ہیں کیا؟ اگر یہ راضی نہیں تو مغرب بیکار, عشاء بیکار. اس لیے کہ نماز کائے کے لیے پڑھتے ہیں؟ نہیں کھلم کھلا بات کیجئے. نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ جنت مل جائے, حج کرتے ہیں کہ جنت مل جائے, روزہ کرتے ہیں رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے, خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جنت مل جائے, زیارت کرتے ہیں کہ جنت مل جائے, کسی کی شادی میں مدد کی جنت مل جائے, خیرات کیا جنت مل جائے, صدقہ دیا جنت مل جائے, پڑوسیوں کی مدد کی تاکہ جنت مل جائے, پانی کا انتظام کیا تاکہ جنت مل جائے, فریزر لگوا دیا تاکہ جنت مل جائے, مجلس کروائی تاکہ جنت مل جائے, اور دیگر کام کروائے تاکہ جنت مل جائے. اور یہ بھی تو پوچھو کہ جنت کہاں ہے؟ یہ جو جنت پوری دنیا شور مچا رہی ہے, جنت کہاں ہے؟ پیغمبر کی آواز آ رہی ہے الجنت تحت اقدام الامہات, یہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ جو جنت کر رکھا ہے تم نے, یہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ جنت ادھر ادھر. اچھا آدمی یہ نہ سوچ لے صاحب کہ جب جنت ماں کے قدموں کے نیچے تو خالی ماں کی عزت کرے, ننیحالی ہو جائیں, ددیحال بھول جائیں. کاہے کو ہم ابا کی زیادہ عزت کریں؟ قدرت تو قدرت ہے نا, اس کا کمال ہے, اس نے ہر چیز کا توڑ رکھا. جس پیغمبر نے یہ کہا کہ قدموں کے نیچے ماں کے جنت ہے, سئل سائل عن الصادق علیہ السلام فقال صادق علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا امام نے, جب امام سے سوال کیا گیا کہ مولا جب جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے تو خالی ماں کی عزت کی جائے, یہ باپ کا مقام و مرتبہ کیوں, یہ باپ کی حیثیت کیوں؟ امام نے فرمایا سن, میرے نبی نے فرمایا کہ جو جنت ماں اپنے قدموں کے نیچے رکھتی ہے اس جنت کے دروازے کی کنجی کا نام, اس جنت کے دروازے کی کنجی کا نام باپ ہے. صلوات پڑھیے محمد. توجہ عزیزان محترم, بہت خراب اور بہت فلوپ مجلس پڑھ رہا ہوں, اس لیے جلدی سمیٹ رہا ہوں. جی یہ سب مجلس سنتا کون ہے صاحب؟
आपका ये बड़कपन है कि आप अपने छोटे भाई को नवाज रहे हैं, सब चीज़ें सुन रहे हैं, वरना ऐसे सुनने वाले ज़ाकिर को एक के दफ़ा बुलाया जाता है। लेकिन हमको मालूम है करबई हमारा है, हम करबई के हैं, हम चाहे जो पढ़ें हमको बुलाया जाएगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए अब मजबूरी हम लोग की है, जानते हैं जिस मजलिस में हम लोग 8 नारे हैदरी नहीं लगवाते वो मजलिस पब्लिक की नज़र में फुल ऑफ हो जाती, चाहे कितनों अच्छी मजलिस पढ़ें। हाँ कामयाब। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत तवज्जो, बस आखिरी मरहले में हूँ और एक अज़मत का एक सिलसिला और आखिरी मरहले से आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, बाप की अज़मत बड़ी अजीम है जी। आप कितना अच्छा मकान खरीद लीजिए, उसमें लोहे के दरवाजे में जब ताला बंद रहेगा, ताला बंद रहेगा, इससे पहले कि अखबारियत मुझ पर कोई मुकस्सिर होने का ब्लेम लगा दे, हालांकि मेरे नाम क्या कि गदीरी लगा हुआ है, यह भी इंतजाम इलाही था। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, तो मकान कितना अच्छा हो, उसमें अगर ताला बंद है, आप कुछ कर लीजिए साहब, आप कुछ कर लीजिए, मकान में दाखिल नहीं हो सकते। कहे कि साहब ये हमारे नाम पट्टा है, का हुआ करे, हमने ही मकान बनवाया, का हुआ करे, बड़ी मेहनत की, का हुआ करे, मकान के आसपास पड़ोस वाले सब हमारे रिश्तेदार, का हुआ करे, कब मकान में नहीं जा सकते। कहे क्यों? कहे कि कुंजी लाइए, ताला खुलेगा तब तो, ताला खुलेगा तब तो है, कुंजी लाइए ताला खुलेगा, ताला खुलेगा, जब खुलेगा तब आप जन्नत के अंदर। तो ये बाप जो है वो उसकी है कुंजी, तवज्जो, और ये ताला है उसमें बंद। यानी इसका मतलब ये हुआ कि खाली माँ के राजी होने से जन्नत तक पहुंच जाओगे, मगर जब तक बाप राजी न होगा जन्नत में जा नहीं पाओगे। यानी देखिए, एक होता है बस तक जाना और एक होता है बस में बैठ के सफर करना। तो बस तक जाने से कोई मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, जो बस में बैठ जाएगा, अरे साहब बांदा बस स्टॉप पे चले जाइए तो आप कानपुर पहुंच जाएंगे क्या? नहीं ना, जब बस में बैठेंगे तभी तो जाएंगे ना। समझिए माँ और बाप की अजमत, माँ और बाप की अजमत का, माँ को राजी करके कोई जन्नत तक जा सकता है, मगर जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि बाप राजी न हो, बाप राजी न हो। फज़ाइल हजरत अली इब्न अबी तालिब, अरबी उर्दू तर्जुमा, अरबी में है अली, तो अलीजुन, अली किताब का नाम है। तवज्जो, किसी अरबी राइटर ने इसको लिखा है, उसमें अजीब राइटर लिखी। नौजवानों सुनो, अब तुम जरा सा खुश हो जाओ, रात में जाग जाओ। जन्नत का दरवाजा खुला, बाप राजी, तो जैसे ही कहा कि बाप राजी तो दरवाजा, ताला खुल गया, जन्नत का दरवाजा खुला। अब जो दरवाजा खुला, तो जब दरवाजा खुलता है तो कुंडी लड़ती है ना, उससे खट खट की आवाज आती। अब ये आपका बनाया हुआ दरवाजा है तो आपके मुताबिक आवाज आएगी, और जो अल्लाह का बनाया हुआ दरवाजा है, ये हमने इसीलिए कहा कि अली को आदमी मत कहिए, इसलिए कि आप आदम के जरिया बनाए गए हैं, उसे अल्लाह ने बनाया है डायरेक्ट। तो वो अपनी मर्जी और अपनी ताकत और अपनी कुव्वत और अपनी सन्नायत के एतबार से बनाएगा। तवज्जो, तो जन्नत का दरवाजा किसने बनाया भाई? अल्लाह मियाँ ने बनवाया ना। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह मियाँ के कान के मुताबिक ही आवाज़ आएगी। हैं, हम लोग की तरह तो नहीं है कि बड़े मुकद्दस वगैरह वगैरह हैं हम, लेकिन घर में जो घंटी लगाई है वो बेहतरीन गाने की, चाहे वो चाइनीज ही गाना क्यों ना हो, मगर गाना तो गाना है ना। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने बनाया। अब सुनिए किताब क्या कहती, रिवायत क्या कहती, का दरवाजा जो खुलेगा, एकदम ध्यान लगा के सुनिए, इधर उधर गए तो एक जुमला निकल जाएगा आपका। हाँ, अब मजा आने वाली बात है आपको। अब तक तो ये सुनने वाला कड़ैला था, अब जितने भी गले में रह गए हैं उस पर मैं फज़ाइल अली का 2-4 गिलास आपको पिला देता हूं, ताकि वो अंदर चला जाए और हजम हो जाए बिल्कुल कायदे से। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, दरवाजा जो खुला, कुंडा लड़ा तो क्या आवाज आई? या अली, या अली, या अली, या अली। देखने वाला तो पहले ही समझ गया कि हम तो सोच रहे थे कि जन्नत है और ये तो अली का घर निकला। तवज्जो है कि नहीं है? जन्नत जो खुली, दरवाजा जो खुला तो अंदर दाखिल हुए।
یہ جو باپ کو راضی کر کے جا رہا ہے، ماں کو جو راضی کیا ہوا ہے، اس کا رسپیکٹ اس کی دیکھیے جنت میں، ذرا اس کا استقبال دیکھیے، اس کا استقبال دیکھیے۔ اب جو جنت کے اندر داخل ہوا، دروازہ کھلا، کنڈا کہہ رہا تھا یا علی یا علی، جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوا، پہلا قدم رکھا، ادھر والی دیوار سے آواز آئی السلام علیکم، ادھر والی دیوار سے آواز آئی السلام علیکم، اور آگے بڑھا۔ اب دیکھیے بڑی بڑی کوٹھیاں جو ہوتی ہیں اس میں پہلے مین دروازہ رہتا ہے، اس پہ جب داخل ہوں گے تو گارڈن ملے گا، گارڈن سے جب آپ گزریں گے تو پھر کوٹھی ملے گی، کوٹھی میں داخل ہوں گے، پھر گزرتے ہوئے کمروں میں پہنچیں گے، کمرہ ایک خاص بڑا اندر ہوتا ہے، تو جنت ہے نا۔ جب چھوٹے چھوٹے بادشاہ مکان اتنا اچھا بناتے ہیں تو کائنات کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ رسپیکٹ کر رہا ہے اس شخص کی کہ جو باپ کو راضی کر کے آیا، وہ رسپیکٹ کر رہا ہے اس شخص کی کہ جو ماں کو۔ اب دروازے سے داخل ہوا کا پہلے ہی مرحلے پہ دیواروں سے آواز آئی السلام علیکم السلام علیکم، اور آگے بڑھا صاحب ہیں تو کہیں انار کے درخت سلام کیا، کہیں سیب کے درخت سلام کیا، اب میں روایت کو جلدی جلدی نچوڑ دے رہا ہوں ورنہ نام لیتا رہوں گا وقت زیادہ جائے گا، کہیں انگور کے درخت نے سلام کیا، کہیں کسی دل فریب منظر نے سلام کیا، کہیں کسی پرندے نے سلام کیا، کہیں کسی اور پھل نے سلام کیا۔ اب جو یہ چاروں طرف کے سلام سلام سلام، ارے آپ صاحب گاؤں میں داخل ہوں، 100 آدمی آپ کو مل جل کے سلام کرنے لگے تو آپ بھول جائیں گے کہ نہیں؟ یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ تو بھول جائیں گے نا کہ صاحب پہلے تو لوگ پوچھتے نہیں تھے، پہلے دیکھ کے گھوم جاتے تھے، پھلنما آ رہا ہے، ہاں ممبئی سے کما کے آیا ہوگا، ٹھیک ٹھیک صبح ملیں گے۔ اچانک داخل ہو اور سلام سلام، اب جو چاروں طرف سے سلام سلام ہوگا تو یہ ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھے گا میرے پروردگار اس گنہگار بندے پہ یہ کرم کیسا، اس گنہگار بندے پہ نوازش کیسی، اس گنہگار بندے پہ یہ عطا کیسی؟ تو آواز قدرت آئے گی، ہم نے اپنے اس بندے کو یہ انعام دیا ہے جو کلام سے پہلے اپنے باپ کو بھی سلام کرتا تھا، اپنی ماں کو بھی سلام کرتا تھا، اپنے باپ کو بھی سلام کرتا تھا اور اپنی ماں کو بھی سلام کرتا تھا، ہم نے اس کے اوپر کرم کیا۔ اب لیجئے صاحب، یہ گزرتا رہا، خاص منزل میں پہنچا، خاص مقام پر جو پہنچا، اب جو آگے بڑھا تو دیکھا سونے کا ٹرے، سونے کا گلاس اور اس میں جام کوثر۔ اب میں کیسے کہوں نوجوانوں، تم سے کہہ رہا ہوں بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے، سونے کا ٹرے، سونے کا گلاس، اس میں جام کوثر لیے کھڑی ہوئی ہیں حوریں جن کو اللہ نے 70 پردوں میں چھپا رکھا ہے، مگر ان کے چہرے پہ اتنا نور ہوگا کہ پھر بھی یہ نور ساتے ہوگا۔ ارے کیا نقصان کی بات کرتے ہو یار، ایک بیوی کے چکر میں اماں کو ناراض کر رہے ہو، ایک بیوی کے چکر میں ابا کو ناراض کر رہے ہو، ارے ان کو راضی کر لو، وہاں 70 حوریں انتظار کر رہی ہیں۔ شرما گیا جوان، توجہ عزیزان محترم، توجہ عزیزان محترم۔ دیکھیں میں عورتوں کے خلاف نہیں بولتا، میں تو کچا کباڑا ہوں، میرا کام نکل جائے گا، مجھے معلوم ہے گھر کا ہر سسٹم، جی میں مولوی آدمی تو ہر چیز جانتا ہوں، پر گھبرائیے نہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیوی کے ہاتھ میں نہیں۔ آج تو ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ 11 بجنے والا ہے، میرا وقت پورا ہو گیا۔ توجہ، پھر کبھی موقع رہا تو اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا، بہت جلدی جلدی بھاگ رہا ہوں تاکہ اپنی باتیں پہنچا سکوں۔ داخل ہوئے صاحب حوریں، سونے کا ٹرے، سونے کا گلاس، اس میں جام کوثر لیے کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ جو داخل ہوئے تو کسی ادھر سے سلام، ادھر سے سلام۔ اب سوچئے 70 حوریں مل کے سلام کریں، اطمینان کتنا پراؤڈ فیل کرے گا اپنے آپ میں، کتنا اسے فخر ہوگا، کتنا اپنے اندر گھمنڈ محسوس کرے گا۔ کیا گھمنڈ کرتے ہو؟ یہاں اپنے باپ کے سامنے اپنا شانہ جھکاؤ، وہاں جب سلام ہوگا تو وہاں فخر کرنے اور گھمنڈ کرنے کی اجازت ہے، وہاں گھمنڈ کرنا۔ توجہ عزیزان محترم، توجہ توجہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، نوجوان سوچ رہا ہوگا کہ آج بہت برا پھنسا۔ توجہ، اب جو اندر پہنچے، اب جو اندر پہنچے، اب صاحب کمرے خاص میں پہنچے، اب وہ پردہ کشائی کی جو نوبت آئی، کسی حور کے
चेहरे से जो नकाब आपने उठाया तो पहला मंजर बड़ा अजीब नजर आया। इमाम ने फरमाया उसकी पेशानी पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या लिखा होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। बाएं रुखसार पर लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दाहिने रुखसार पर लिखा होगा अलीयुन वलीउल्लाह। अरे भैया हमसे कहते हो कि आप विलायत के मुनकिर हैं। हमारा कमाल तो ये है कि हम जन्नत में उस हूर को भी मुंह नहीं लगाएंगे जिसके गाल पर विलायत अली की गवाही न हो। हम उसे मुंह लगाने के लिए भी तैयार। अब साहब कितने लोगों का तो वहां भी निकाह टूटेगा, लेकिन हमारा निकाह मजबूत हो जाएगा शान है हमारे मुसलमान भाइयों का निकाह, इसलिए कि हम नबी के इश्क के भी कायल हैं और अली के इश्क के भी कायल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। ऐसी तहरीर वाली बीवी किसको मिलेगी साहब? एक बार बोल दीजिए, दिल बढ़ जाए, मेरा खून बढ़ जाए। किसको मिलेगी? क्यों शर्मा रहे हैं? वही को मिलेगी जिससे आए अब्बा राजी, अम्मा। तो आज की मजलिस में मेरा एक काम कर दीजिए, अगर कोई इज्जत है हमारी आपकी नज़र में, अगर अब तक अम्मा को राज़ी नहीं किया है तो जाइए आज राज़ी कर लीजिए ताकि आगे की ज़िंदगी खुशगवार गुजरे। अब तक अगर अब्बा को राज़ी नहीं किया है तो जाइए राज़ी कर लीजिए ताकि आगे की ज़िंदगी खुशगवार करेंगे। ऐसा फर्श पे बैठ के बोलिए, बड़ा जलाली इमाम बड़ा मैं जानता हूँ, बोलिए राज़ी करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हम कहाँ कहते हैं कि भाई को जाके राज़ी कीजिए, भाई को छोड़िए वो बाद में राज़ी होगा, पहले अम्मा को राज़ी करके अमाल तो ठीक ठाक कीजिए, अब्बा को राज़ी कीजिए, अमाल ठीक ठाक कर लीजिए। वरना खुदा न खास्ते अगर इसी आलम में हमें मौत आ गई तो सब गया, सिवाय जहन्नम के हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। कोई ये सोच रहा होगा कि हमारे अम्मी अब्बा तो हैं ही नहीं, वो नाराज़ थे, मर गए, 15 साल मुंबई में रहे, कभी बात ही नहीं की। छठे इमाम से भी यही सवाल किया गया, साहिल ने पैगंबर से भी रिवायत और छठे इमाम से भी। इमाम ने फरमाया कि अगर माँ नहीं है, मर गई है, तो उसकी कब्र पे जाओ और जाके उसकी कब्र पे माफ़ी मांगो ताकि वो तुम्हें माफ़ करे। बाप मर गया है तो उसकी कब्र पे जाके, साहिल भी बड़ा चालाक था, उसने कहा कब्र का भी निशान नहीं मालूम। हम तो जब से 40वां किया हमने दोबारा अब्बा की कब्र पे गए नहीं, जबकि बेशर्मी की बात यह है कि उसकी कब्र पे नहीं जाते, उसका मकान लेके बैठे हैं। उसके लिए जुमरात को कभी पाव भर खीर उसी चावल में से निकाल के नजर नहीं कराते, मगर उसके खेत से 10 कुंटल चावल हम टेकार जाते हैं। कभी 5 किलो गेहूं की रोटी बना के गरीबों को नहीं बांटी, मगर साल में 10 कुंटल गेहूं। कितने अफसोस की बात है। अरे इस पे अम्मा मर गई थी, चारपाई बाहर, बिस्तर बाहर, चटाई बाहर, लोटा किसी फकीर को दे दो, फैलाने को दे दो। अच्छा वो अम्मा का हार सोने वाला, वो कीमती वाला कंगना, वो नथ, वो बेहतरीन किस्म की बिंदिया इसे निकालिए, यहां में शरीयत बदल जाती है। चारपाई बाहर, बिस्तर बाहर, गद्दा बाहर, मगर गहना अंदर, सारा गहना अंदर, गले का हार अंदर, चोटी अंदर, टीका अंदर। पता चला ये इंसान बड़ा चालाक है, ये फायदे की चीज को छुपाता है और जिसकी कीमत जिसकी कीमत इसके नजदीक कम हो उसे ये घर के बाहर रखता है खुदा के लिए। हैं? ऐसे न बनो, वालिदैन की बड़ी इज्जत है। वो जो चारपाई जिस पे तुम्हारी अम्मा सोती थी ना, वो भी लायक बरकत है। वो जो चादर तुम्हारी माँ ओढ़ती थी ना, वो भी लायक बरकत है, वो भी तुम्हारे लिए मंजिल सुकून है। काश के वो वक्त होता तो मैं सारी रिवायतें पेश करता।
आसार वालिदैन के बारे में बाकायदा रिवायत है कि जो वालिदैन के आसार हैं वो भी वास्ते से दुआओं की कबूलियत का सबब है। जो वालिदैन के आसार हैं, अम्मा का मुसल्ला, अम्मा की चटाई, अम्मा की चारपाई, अम्मा का बिस्तर, अब्बा से जो चीज़ें मंसूब हैं, जी ये खेत दान करने वाला नहीं है, हाँ ये चावल दान करने वाला। इतनी बेशर्मी आ गई है हमारे अंदर कि 10 लाख रुपए की उसकी जमीन लेके बैठे हुए हैं, 1000 रुपया साल में बरसी के नाम पे खर्च करने को हम तैयार नहीं। क्या खाक हालात सुधरेंगे? माँ साहब हम बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, फलाने हैं, टिकाने हैं, ऐसा करते वैसा करते। क्या करते हो? अपने बाप के लिए जुमेरात को नजर तक नहीं कराते, साल में तुम मजलिस नहीं करा सकते। ऐसा बेटा किस काम का जो बरसी तक नहीं करा सकता है? अच्छा देखिए कमाल की बात, गहना अंदर रख लिया भाई, और जो 40 दिन तक रोज फातिहा हो रहा है, टारगेट किए रहे कि मोहल्ले का फकीर कौन है, हाँ तुरंत उसको अलग रख दो भैया, ये अलग रखो। क्यों? कहने लगे ये मुर्दे की नजर है। हम तो आज तक यही समझ नहीं पाए कि मुर्दे को भी नजर होती है। 14 साल से इसी बात पर लड़ रहे हैं, इसी अकीदे पर तो झगड़ा है हमारा है। तमाम सुन्नी शिया भाई हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, इसी पे लड़ रहे हैं लोगों से कि साहब मरने वाले को मुर्दा न कहिए, ये मुर्दा नहीं है। हमारे घर में हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी चचियाँ, हमारी वालिदाएँ, इसको अलग छूला नहीं। क्यों भाई? ये मुर्दे की नजर है, ये मुर्दे की नजर है। मौला वाली इधर लाओ, मौला वाली इधर लाओ। अच्छा साहब वो मुर्दे की नजर, वो मुर्दे की नजर है। हाँ अगर कोई फ़कीर मिल जाए तो दे दो, वरना पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। मेरे अजीज़ हो, कितनी ख़राब बात है कि मोहल्ले का कोई पड़ोसी भूखा मर जाए, और हमने इस चीज़ को इतना मजमूम कर दिया है, इतना बुरा बना दिया है कि कोई उसके पास जाने के लिए भी डरता है। करे मुर्दे की नज़र है, इसके पास जाना है। सुन लीजिए पहली बात, किसी मुर्दे को नजर ही नहीं होती। जो मुर्दा हो जाए उसको नजर होती ही नहीं है। अच्छा हम नजर दे रहे हैं तमाम करवई के और जो बाहर के अवकाशी के और दीगर जगह के लोग हैं, हमारी इस्लाह करें। वहाँ नासिर साहब भी मौजूद है यहाँ पे, क़िबला माजरत चाह रहा हूँ आपसे। हम क्या करें, हम ऐसी मजलिस पढ़ते हैं, सुन लीजिए, झेल लीजिए। थोड़ा बुला लिया तो झेलना ही पड़ेगा। पहले 3 बार सलवात है, ठीक। उसके बाद 1 मरतबा सूरह अलहम्द, और उसके बाद 3 मरतबा कुल हु वल्लाह, और उसके बाद 3 मरतबा सलावात। अब इसकी भी एक रीज़न है कि ये 3 मरतबा सलवात काहे पढ़ाया गया। जब कुरान की आयत है तो सीधे सीधे आयत पढ़िए और सवाब दे दीजिए। इमाम ने फरमाया कि जब भी कोई दुआ करो तो उसके अव्वल 3 मरतबा सलवात भेजो, उसके आखिर में 3 मरतबा सलवात भेजो। का क्यों? का इसलिए कि खुदा फरमाता है कि मुझे गैरत आती है कि मैं इन सलवातों को कबूल तो कर लूं, इसके दरमियान वाली चीज को कबूल न करूं। कहा आगे वाला सलवात आगे के गुनाहों को हटाएगा, हटो अब फातिहे को जाने दो। पीछे वाला सलवात धक्का देगा, चलते रहो। कोई कमजोर चीज हो दोनों तरफ से जरूरत पड़ती है ना भाई। कोई ट्रैक्टर फंस जाए कीचड़ में तो क्या करते हैं, एक ट्रैक्टर पीछे से एक ट्रैक्टर आगे से, ताकि इसे निकाल दिया जाए। अरे साहब ट्रैक्टर को छोड़ दीजिए, अभी गली में कोई जनरेटर लाइए फंस जाए, क्या करेंगे? कुछ लोग आगे से खींचेंगे, कुछ लोग पीछे से। कर लगा क्यों? का बीच वाली चीज फंसी हुई है। हमारे गुनाह इतने ज्यादा है कि उन गुनाहों में ये सूरह फातिहा फंस जाता है। सूरह फातिहा में कोई कमी नहीं, हमारी जबान में कमी है। तो कुदरत ने 2 चीजें दी हैं, 2 जेसीबी दिए। कहा वो जेसीबी है सलवात, आगे से खींचा जाए और पीछे से धक्का दिया जाए ताकि कुदरत की बारगाह तक पहुंच जाए। तो सलवात पढ़वाने का रीजन ये है। 3 बार कुल हु वल्लाह पढ़वाने का रीजन का फरमाया कि जो 3 बार कुल हु वल्लाह पढ़ता है उसको खत्म कुरान का सवाब। वाज़ेह हो गया सूरह फातिहा का मसला। अरे साहब माफ कीजिएगा, टाइम निकल गया, थोड़ा सा आखिरी मरहले में वक्त ध्यान नहीं दिया, आप लोग हंसते रहे तो हमने सोचा कि टाइम नहीं हुआ। तवज्जो एक सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस समय का जल्दी जल्दी, ये आखिरी बात। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम। हाँ फिर वही होगा कि घड़ी नहीं दिख रही थी, कैलेंडर तो देख लेते ना।
ایک سلوات بڑھیے محمد والے محمد. توجہ عزیزان محترم. تو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل واللہ، آخر اول و آخر 3 مرتبہ درود. اس کے بعد ہم نے کہا کہ بار الہا ہم نے یہ جو سورہ پڑھا اس کے عوض میں جو کچھ بھی ثواب حاصل ہو وہ چہاردہ معصومین علیہم السلام کے وسیلے سے فلاں صاحب کی روح کو ہدیہ کیا. یہ بتائیے کہ پہلا لفظ کیا ہے؟ ہم نے یہ، بلکہ صحیح لفظ مولانا بیٹھے تائید کریں گے، صحیح لفظ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو سورہ پڑھا اس کا جو بھی ثواب ہو وہ 14 معصومین کو نذر کیا، اس کے عوض میں جو ثواب حاصل ہو. صحیح طریقہ یہ ہے کہ نہیں جو علماء نے لکھا؟ ہم نے 14 معصومین کو نذر کیا، اس کے عوض میں جو ثواب حاصل ہو وہ فلاں مردے کو. تو یہ بتائیے کہ نذر کس کو دی گئی؟ مولا کو نا. مردے کو کیا دیا گیا؟ ثواب. تو مردے کو نذر ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. ہم نے یہ جو تحفہ تھا اسے 14 معصومین کے حوالے کر دیا کہ ہم نے آپ کو دیا، اگر یہ لائق ہو تو پہنچائیے گا اور نالائق ہو تو آپ کو اختیار ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مردے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سارا معاملہ تو اہل بیت سے لینا دینا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جب مردے کو بغیر علی کے قبر میں ہم نے نہیں چھوڑا تو سورہ فاتحہ کو بغیر علی کے کیسے چھوڑ دیتے؟ لہذا ہم نے ان کے حوالے کیا کہ آپ کو دے دیا. اب آپ اچھا دیکھیے، چالاک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جیسی ضرورت ویسی چیز دیتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم کو کوئی رائفل گفٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اس کی ضرورت کیجئے گا بھی نہیں ایسا. ہاں وہ پرانا زمانہ آپ لوگ کا چلا گیا. توجہ عزیزان محترم، ہم کو کوئی کیوں نہیں گفٹ کرے گا؟ کیا اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت؟ ہم کو کیا دے گا بھائی؟ کتاب، ڈائری، پین. تو پتہ چلا جس چیز کی ضرورت ہے وہی. اب قبر کا احوال ہم کیا جانیں کہ وہاں کیا ضرورت ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ قبر کے بعد ایک سفر شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے برزخ. برزخ میں انسان پیدل چلتا ہے. تو سفر ہے، سفر میں پانی کی ضرورت، سواری کی ضرورت، دھوپ سے بچنے کی ضرورت، تھکن سے بچنے کی ضرورت. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اللہ اسے اس کی ضرورت کے اعتبار سے تبدیل کرتا ہے. کسی کو یہ کھانے کی شکل میں، کسی کو یہ پانی کی شکل میں، کسی کو یہ سواری کی شکل میں، کسی کو یہ سائے کی شکل میں. بھائی یہ تو وہی کر سکتا ہے نا جو محشر کے حالات کو دیکھ رہا ہو. تو ہم اہل بیت کے حوالے اس لیے اسے کرتے ہیں. تو یہ بتائیے صاحب، مردے صاحب کا نام تو کہیں آیا نہیں، تو نذر تو مردے کو ہوئی نہیں. حماقت میں مت پڑیے، نذر کسی مردے کو ہوتی نہیں. نذر ہوتی ہے 14 معصومین کو، اس کا ثواب مردے تک. لہذا وہ بھی مولا کی نذر ہے اور یہ بھی مولا کی نذر ہے. اس کا کھانا بھی ثواب اور اس کا کھانا بھی. وہ چونکہ ڈائریکٹ مولا کو دینا تھا اس لیے اس کا طریقہ الگ، اور مولا کے وسیلے سے مردے کو بھی ثواب پہنچانا تھا اس لیے اس کا طریقہ الگ ہو گیا. میرے عزیزو، طریقہ بدل جانے سے نظام شریعت نہیں بدل جاتا. طریقہ بدل جانے سے انداز اسلام. لہذا کسی مردے اور اس سب چکر میں نہ رہا کیجئے کہ مردے کی نظر ہے. تمام نظروں کا احترام کیجئے. سنیے، وہ باپ جو اسی ہاتھ سے ایک لقمہ آپ کو کھلاتا تھا، آپ کے بچپن میں آپ کے منہ سے لاڑ ٹپکتا رہتا تھا، لیکن وہ پوچھتا بھی نہیں تھا، اسی میں آپ کو لقمہ کھلا دیتا تھا، اور اسی ہاتھ سے دوسرا لقمہ چاول کا خود بھی کھاتا تھا. اس نے تو پرہیز نہیں کیا کہ بیٹے کا جھوٹا ہے کیسے کھا لیں. کتنی غیرت کی بات ہے. وہ باپ جب مر گیا اتنا چاہنے والا، تو ہم اس کی نظر اس لیے نہیں کھا رہے کہ وہ خالی مر گیا ہے. ارے وہ مرا نہیں ہے. اگر مر گیا ہوتا تو قبر میں اس کا شانہ ہلا کے کاہے کہتے اسماعیفم اسماعیفم اسماعیفم. وہ مرا نہیں ہے، موت کی سواری پہ بیٹھ کے ملاقات علی کے لیے گیا ہے. صلوات علی محمد والے. بس گفتگو ختم ہو گئی. اصل میں عادت خراب ہے، معذرت کے ساتھ بڑے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، عادت خراب یہ ہے کہ ہم 40 منٹ کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں.
تو مجلس کم سے کم 1.25 گھنٹہ جاتی ہے. ابھی جو ہم پڑھیں گے تو 12 بج جائے گا اور اس کے بعد پبلک ہمارا 12 بجائے گی. اس لیے معاملہ یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. توجہ عزیزان محترم، والدین کی عظمت آپ نے ملاحظہ فرمائی. تو ہماری جو گفتگو رہی وہ 7 اسٹیپ میں رہی. پہلی چیز، موت انسان کو آتی ہے، اس کے کردار کو نہیں آتی. دوسرا مرحلہ، موت کسی کے والد کو آتی ہے، ولدیت کو نہیں آتی. تیسرا مرحلہ یہ کہ جس سے والدین راضی اسی سے امام اور معصومین راضی ہیں اور انبیاء راضی ہیں. چوتھا مرحلہ یہ کہ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنے ہی اعمال کیوں نہ انجام لے لے. پانچواں مرحلہ یہ کہ خالی ماں کے لیے ذہن میں نہ رکھیں کہ جنت اس کی جاگیر ہے، بلکہ اس جاگیر میں سب سے بڑا حصہ باپ کا بھی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی جنت کی کنجی باپ ہے. اور 7واں اور آخری مرحلہ یہ تھا عزیزان محترم کہ ہم اسلام میں جو چیزیں ہیں اس کو صحیح اور تحقیق کے ساتھ اور پہچان کے ایکسیپٹ کریں، غلط چیزوں میں نہ پڑیں. نظر کسی مردے کی نہیں ہوتی، نظر صرف اور صرف مولا کی ہوتی ہے، اس کا ثواب مردے تک پہنچایا جائے گا. اب اگر موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جناب سیدہ کی نظر کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، جناب سیدہ کا تابوت مردوں میں اٹھنا چاہیے کہ نہیں اٹھنا چاہیے، الگ چیپٹر ہے، کوئی مجلس کیجیے گا بلائیے گا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. یہ 7 چیزیں جو خلاصے کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں کی. اب یہ کیوں کیا معلوم ہے؟ ہم آپ کے ڈر سے پڑھ کے آئے ہیں. اگر یوٹیوب سے 2-4 مجلس سے رٹ کے آتے تو یہ جو 7 گنوایا ہے کہ ہم نے کیا کیا آپ کو سنایا ہے یہ آپ کو بتا. ایک ریکویسٹ کروں آپ سے، ممبر کو بچا لیجیے. جیسے آپ نے مصلی کا وقار بچایا ہے تو ہر کوئی اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ ممبر کا وقار بچا لیجیے، پھر اس پہ جاہل نہیں بیٹھ پائے گا. اور جب ممبر پہ جاہل نہیں بیٹھے گا تو ہماری قوم 2 حصے میں نہیں بٹے گی. بہت بڑا عالمی حملہ ہے ہماری قوم پر، اسے 2 حصے سے بٹنے میں بچائیے. اور اس میں سب سے زیادہ آپ بزرگوں کا ہاتھ ہے. کوئی الف لیلا کی ٹوپی لگا کے، طوطے کلر کا جو ہے وہ جبہ اوڑھ کے اور ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے اور ہم ہی کو شریعت اور دین سکھائے، اس سے زیادہ ہمارے فرش پر بیٹھے ہوئے بزرگ اس سے زیادہ جانکار ہیں. پتہ ہے آپ کو ہمارے نوجوان سعودی دبئی میں کتنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں. آپ جب عزاداری کے نام پہ مانگتے ہیں تو ان کے پاس گھر بھیجنے کو پیسہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو قرض لے کے بھیجتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کا پیسہ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو قاعدے سے ہمارے سماج کو خالی سنیت کا لبادہ اوڑھ کے شیعہ سنی میں جھگڑا کرا کے نکل جا رہا. یہ لیبل لگا کے کہ ہم سنی ہم کچھ بھی بول لیں گے. کس نے اجازت دی ہے آپ کو ممبر پہ کچھ بھی بولنے کی؟ اس پہ لوگ دلیل دے دیتے کہ صاحب مولانا کلب جواد صاحب نے بلایا تھا. مولانا کلب جواد صاحب نے مائک پہ کھڑا کیا ہے، ممبر پہ نہیں بٹھایا ہے. مائک پہ کھڑے ہو کے بولنا اور ہے، ممبر پہ بیٹھ کے بولنا. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کوئی لبادہ اوڑھ کے قوم کو 2 حصے میں بانٹ دیجیے. جی میں وہی ابھی بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ کوئی کھڑا ہو کے پوچھ لے کہ صاحب وضو کا طریقہ بتائیے. نہیں اگر بتا بھی دے بھیا تو کیسے بتائے گا یہ آپ لوگ خوب جانتے ہیں. کون سا اسلام پہنچے گا؟ میرے عزیزوں آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہر جگہ یہ کام کیجئے. تمام عالم اسلام سے یہ کہہ رہا ہوں، تمام مسلمان بھائیوں سے، کہ کسی بھی جاہل کو ممبر پہ مت آنے دیجیے. جاہل جب بھی آئے گا تو تفرقہ پھیلا کے جائے گا. علم سمیٹنا جانتا ہے، بکھیرنا نہیں جانتا. جی جہاں پر بھی بکھیرنے کا مسئلہ آ جائے سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ علم نہیں ہے، ڈھڈورا ہے خالی. علم بکھیرنا جانتا نہیں. ہمارے پرانے علم ہے آیت اللہ سیستانی کے پاس، علم ہے آیت اللہ سیستانی کے پاس، تو اس نے سمیٹنا چاہا اور آواز دی سنو، سنی کو اپنا بھائی مت کہو. تو کہا کیا کہیں؟ کہا اس کو اپنی جان کہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بھائی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو، جان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. علم ہے آیت اللہ خامنائی کے پاس، جنہوں نے بکھیرا نہیں سمیٹا. کہ شیعہ اور سنی اسلام کے 2 بازو ہیں، اگر ایک بازو بھی کٹ گیا تو کمزور پا جاؤ گے.
سنی اگر دب گیا تب بھی کمزور ہو جاؤ گے، شیعہ دب گیا تب بھی کمزور ہو جاؤ گے۔ علم تھا آیت اللہ خمینی کے پاس، آواز دی تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے کے جھگڑے میں الجھو، دشمن تمہارا ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ علم بکھیرتا نہیں ہے میرے عزیزوں، علم سمیٹتا ہے۔ بس عزیزوں، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس اعزا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مر جاتا ہے تو وہ جوار معصومین میں جاتا ہے اور اہل بیت کے جوار میں رہتا ہے۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو وہ اپنی مجلس میں خود بھی آتا ہے۔ میں نے شاید جملہ غلط کہا ہے، مجلس تو کسی کی نہیں ہوتی، مجلس صرف ایصال ثواب مرنے والے کو پہنچایا جاتا ہے، مجلس اصل میں صرف اور صرف حسین کی ہوتی، اور اس کا اتنا ثواب ہے کہ عرش والے چلے آتے ہیں۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب روایت نظر سے گزری، اور وہ روایت آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو آخر کا پس منظر ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں میں۔ لکھا کہ مجلس اعزا جب برپا ہوتی ہے تو اہل بیت علیہم السلام تشریف لاتے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی مصائب شروع ہوتا ہے تو ایک بی بی ہے۔ عزیز ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو مصائب پڑھنے سے پہلے، جتنے لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اگر ان کے کمر میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو مجمع میں بیٹھا ہوا ہر آدمی منع کرتا ہے کہ انہیں ہلائیے گا نہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے کمر میں تکلیف ہے، وہ بار بار اٹھ نہیں سکتا، وہ بار بار بیٹھ نہیں سکتا، وہ بزرگ جہاں بیٹھا ہے اسے وہیں بیٹھنے دیجئے۔ میرے عزیزو، کمر میں درد ہونا اور ہے، پہلو کی 3 ہڈیاں ٹوٹ جانا اور ہے۔ جب کمر میں ذرا سا درد ہو تو انسان اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، جس کے پہلو کی 3 ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں، یہ کون سا جذبہ ہے؟ روایت کہتی ہے کہ فاطمہ جب مصائب بیان ہونے لگتا ہے تو ایک ہاتھ سے پسلیوں کو تھامتی ہے، دوسرے ہاتھ سے ایبا کے جیب سے رومال نکالتی ہے اور نکال کے ایک ایک عزادار کے آگے جاتی ہے، اے عزاداروں ان میں آنسو دے دو، یہ آنسو میرے حسین کے زخموں کے لیے مرہم ہے۔ اے فاطمہ، آپ نے ہمیں بڑی عزت بخشی، ہم گنہگاروں کے آنسو اور کہاں صاحب تطہیر کا رومال۔ یہ مجلس اعزا کی بدولت ہے عزیزو، حصو گوارو، ماتمدارو۔ روایت کا جملہ ہے کہ ایک ایک کے آگے رومال لے کے، جو ایک نیا سامنے سے میری نظر میں جو نیا تھا، وہ جملہ آج تک پہنچانا چاہتا ہوں اس مصائب کے وسیلے سے، ایک ایک کے سامنے رومال لے کے جاتی ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور بیویاں ہوتی ہیں جو اسی مجلس میں بیٹھی رہتی ہیں۔ جب ذاکر مصائب پڑھتا اور سارا مجمع رونے لگتا ہے تو اس بیوی کے بغل میں ایک چھوٹی سی بیوی بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ بیوی پوچھتی ہے کہ اے پھوپھی اماں، یہ کون لوگ بیٹھے ہیں جو میرے بابا کا نام سن کے اس طریقے سے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں جیسے ان کا کوئی اپنا مر گیا ہو، جیسے ان کا کوئی اپنا مر گیا ہو۔ تو وہ بیوی کہتی ہے، بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں جو تیرے بابا کے غم میں گریا کرتے ہیں، جس کے جوان میرے جوانوں پہ روتے ہیں، جس کے بچے میرے بچوں پہ روتے ہیں، جس کے بزرگ میرے بزرگ پہ روتے ہیں۔ تو وہ چھوٹی سی بیوی جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہے شہزادی سکینہ۔ بس وہ عزاداروں کی طرف مخاطب ہوتی ہے، کہتی ہے، پھپھی اماں، کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو بھیا علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کی علی نہ لگتی، ارے میرا علی اصغر تیرے شہ چوبہ کا نشانہ نہ بنتا۔ اب جو جملہ سنانا چاہتا تھا، جس کے لیے مشائب یہاں تک پڑھا، اور یہ کہنے کے بعد میری طرف دیکھنا، ایک مرتبہ سکینہ بنت الحسین اپنا جلا ہوا دامن پھیلا دیتی ہے، اور پھیلانے کے بعد کہتی ہے، بار الہا، یہ میرے بابا کے عزادار ہیں، اے بار الہا، جیسے میں برباد ہو گئی ویسے ہمارے بابا کے عزادار برباد نہ ہو۔ اور دوسرا جملہ بڑا عجیب رہتا ہے میرے عزیزو، اے بار الہا، یہ میرے بابا کے عزادار ہیں، ان کے حق میں میری دعا ہے، اے بار الہا، جیسے ہم یتیم ہو گئے ان کے بچے یتیم نہ ہو۔
جیسے ہم یتیم ہو گئے، ان کے بچے یتیم نہ ہوں۔ اور مسٹر حازم حسین نے لکھا کہ اس کے بعد سکینہ کی ہچکی بن جاتی ہے اور شہزادی بہت زیادہ گریا کرتی ہے کہ میرے بابا کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس عزیزوں میں نے مصائب پڑھ لیا، آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ سکینہ کو اتنا رونا کیوں آتا ہے؟ سکینہ اتنا تڑپتی کیوں ہے؟ میرے عزیزوں، بڑے بڑے مصائب کو اٹھا لینے والی سکینہ بابا کے مصائب سن کے اتنا تڑپتی کیوں ہے؟ میرے عزیزوں، فطرت ہے نا، جب بھی کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس بچے کو تسلی اور تشفی دی جاتی ہے۔ مگر میرے عزیزوں، کربلا کے بعد، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک سکینہ کو کسی نے تسلی اور تشفی نہ دی۔ ہاں، لوگ آئے مگر کسی نے تماچا مارا، کسی نے کھانوں سے گوشوارے اتار لیے، کسی نے دامن میں آگ لگا دی، کسی نے دامن میں آگ لگا دی۔ سکینہ کا گریہ سب سے الگ تھا۔ عصر کا وقت جب آیا تو سکینہ مسلح بچھا کے باپ کا انتظار کر رہی تھی، باپ کا انتظار کر رہی تھی کہ بابا میدان سے لوٹ کے آئے گا، نماز پڑھے گا، کہ اچانک گھوڑے کی آواز سنائی دی، رہوار کے آنے کی آواز سنائی دی۔ بچی سمجھی بابا آ گیا۔ خدا کسی بچی کو اتنا مایوس نہ کرے جتنا بی بی مایوس ہوئی، سمجھی بابا آ گیا۔ جیسے ہی پردے کا، خیمے کا پردہ ہٹایا، اب جب باہر دیکھا تو دیکھا سواری تو آئی ہے، سوار نہ آیا۔ سکینہ حسین کی بیٹی تھی، سمجھ گئی، آگے بڑھی، گردن میں باہیں ڈال دی اور ایک سوال کیا، ذوالجناح، میں یہ نہ کہوں گی کہ بابا کو کس نے کتنا خنجر مارا، کس نے کتنے نیزے مارے، کس نے کتنے پتھر مارے، کس نے کتنی تلواریں ماری، ذوالجناح اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو جب ذبح کیا گیا تو کسی نے پانی پلایا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ ذوالجناح نے زبان بے زبانی نے کہا، بی بی، ارے آپ کے بابا کو 12 ضربوں میں پیاسا مار دیا گیا۔ حسین پانی پانی کرتے رہے، ایک قطرہ پانی نہ ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیالم الذین ظلموا ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، کریم پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں جو بے روزگار ہے انہیں صاحب روزگار کر دے۔ کریم پروردگار بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو صاحب روزگار کر دے، انہیں مال خدیجہ میں سے دولت عنایت فرما۔ کریم پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جس بستی میں مجلس اعضا برپا ہو رہی ہے، اس مجلس اعضا کے طفیل اس بستی پہ خوشحالی اور شادابی نازل فرما۔ کریم پروردگار مجلس میں آئے ہوئے تمام لوگوں سے اہل بیت کو راضی و خوشنود فرما۔ کریم پروردگار جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس اعضا ہے ان کے تمام سیئات کو بخش دیں، ان کے درجات کو بلند فرما۔ کریم پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، اس دور پرآشوب میں ہمارے نوجوانوں کے ایمان اور عقائد کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو اس قابل بنا دے ہم بھی امام کے لشکریوں میں شمار ہو سکیں۔ تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ابن حسن صاحب عرف مگن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ